اردو کی جماعت ہشتم یعنی کہ 8th کلاس، ہشتم کہتے ہیں 8th کلاس کو، 8ویں کلاس کو۔ اس کی آپ کی اس دفعہ کی جو اپڈیٹڈ بک ہے، پہلا اس کا یونٹ ہے حمد۔ خدایا اول و آخر بھی تو ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو۔ خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے۔ اول تو کہ ہے آخر سے آخر، وہ آخر تو کہ ہے اول سے فاخر۔ یہ پہلا جو اس کا سٹینزا ہے، انگلش میں کہتے ہیں سٹینزا، اردو میں جو ہے اس کو ابھی آپ لوگوں کے لیے تشریح کروں گا۔ تشریح کا مطلب ہے کہ اس کو بیان کریں گے۔ خدایا اول و آخر بھی تو ہے، یعنی کہ میں نے جیسے بتایا کہ سب سے پہلے بھی اللہ تھا اور سب سے آخر میں بھی اللہ ہوگا۔ خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے۔ باطن کہتے ہیں چھپا ہوا جو دل میں ہو، باطن اس کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو۔ کیا؟ چھپا ہوا۔ باطن چھپا ہوا و ظاہر بھی تو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم اتنے بڑے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس کا بنانے والا تو اللہ ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ کو اور کوئی نہیں بنا سکتا، دنیا کی کوئی بھی مشین نہیں بنا سکتی۔ اور اتنا بڑا سمندر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس اتنے بڑے سمندر کو تو انسان نہیں بنا سکتا، نہ ہی کوئی مشین بنا سکتے، تو اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو خود اللہ جو ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر، ایسا اللہ سب سے پہلے بھی تھا اور سب سے آخر میں بھی رہے گا۔ وہ آخر کہ تو ہے اول سے فاخر۔ سب سے پہلے اس دنیا میں آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی کہ جب دنیا کچھ بھی نہیں تھی تب بھی اللہ موجود تھے۔ ابھی دوسرے پہ آ جائیں۔ نہیں اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی۔ خدائی کہتے ہیں دنیا کو۔ یہ جو ہم لوگ دنیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ورائے عقل ہے، عقل سے باہر، عقل میں نہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی آپ صبح دیکھیں کتنے زیادہ انسان نکلتے ہیں، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے توکل پہ نکلتا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے۔ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، لیکن یہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہے؟ اگر صبح کے صبح سارے اسکول آنا شروع کر دیں تو پھر دوسرے کام ڈسٹرب ہو جائیں گے نا۔ اور اگر سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں تو بھی دنیا کا نظام آگے پیچھے ہو جائے گا۔ یہ سورج بھی وقت پہ نکلتا ہے، رات بھی وقت پہ آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ورائے عقل، عقل سے باہر، عقل میں نہیں، سمجھ میں نہیں آنے والا، یعنی کہ سمجھ نہ آنے والا، سمجھ نہ آنے والا۔ یہ جو اللہ کا نظام ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کسی کے کہ کس طرح اللہ چلا رہا ہے، بس اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ جو آخر ہے وہی اول بھی تا تو، وہی جو آج ہے سو کل بھی تا تو۔ اللہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود رہیں گے۔ جب دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر بھی اللہ موجود رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو ایک اللہ رہ جائیں گے اور ایک اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اسرائیل علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ بھائی دنیا میں کون رہ گیا؟ وہ کہیں گے اے اللہ پاک، ایک میں رہ گیا، ایک آپ رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسرائیل سے کہیں گے کہ اپنی روح بھی کھینچ لو، تو وہ اپنی روح بھی کھینچ لیں گے اور اس طرح دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ آج بادشاہ کون ہے، اور جواب بھی اللہ تعالیٰ خود دے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، سب کچھ کا۔ اگلا ہے تیرا اول و آخر مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا اول اور آخر ایک جیسا ہے۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کبھی امیر ہوتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو پھر جوان ہو جاتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے،
یا پہلے طاقتور ہوتا ہے اور پھر کمزور ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے جتنے طاقتور تھے آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں، اور جب دنیا ختم ہو جائیں گی تب بھی اللہ اتنے ہی طاقتور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ نہ تیرے ساتھ لاحق ہے نہ سابق، یعنی کہ زمانے کی قید نہیں ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ 2006 2007 میں پیدا ہوا یا 1990 میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو وقت کی قید نہیں ہے۔ مبرہ قید و اطلاق سے تو، مبرہ کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے بالکل اس سے لا تعلق ہو، آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ قید میں نہیں ہے، اور اطلاق وقت کا اللہ تعالیٰ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وقت کو خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ منزہ انفس و آفاق سے تو، یہ منزہ کا مطلب ہے، ادھر دیکھیں اگلے صفحے پر الفاظ معنی میں، منزہ کا مطلب ہے نقائص سے پاک، یعنی کہ نقصان، جو انسان میں تو کوئی نقص ہو سکتا ہے، یا تو وہ کمزور ہوگا، یا تو آنکھیں خراب ہوں گی، یا تو کوئی اور، یا تو اس کو نیند آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام نقصانات سے پاک ہے۔ انفس کا مطلب ہے ہستی، جیسے کہ انسان ایک ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ دکھائی دیتے جیسے کہ ایک انسان ہوتا ہے، شکل اس کی کوئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ زمین و آسماں کا نور ہے تو، مگر خود ناظر و منظور ہے تو، سوا تیرے نہیں موجود کوئی، نہ عابد ہے نہ ہے معبود کوئی۔ یہ دنیا اور زمین اور آسمان میں جتنا بھی نور چمک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، سمجھ گئے؟ مگر خود ناظر و منظور ہے تو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود ہے، ناظر بھی ہے منظور بھی ہے۔ سوا تیرے نہیں موجود کوئی، اللہ تعالیٰ جب نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، مطلب جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ موجود رہیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ نہ عابد ہے نہ ہے معبود کوئی۔ یہ دنیا جب اللہ تعالیٰ نے بنائی، عابد کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کرنے والا۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ تو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تیری رحمت ہے یہ جلوے دکھاتی ہے، قہاری تیری سب کو مٹاتی۔ میں نے بولا آپ کو پہلے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرے گا، حکم کرے گا کہ سب دنیا کو ختم کرو، تو پھر ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ قہار ہوں گے۔ قہار کا مطلب ہے قہر والا، غضب والا، غصے والا۔ اللہ تعالیٰ کے تو 99 صفاتی نام ہیں، 99۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے قہار۔ جب اللہ تعالیٰ یہ نافرمان لوگ جو ہیں، جو آج کل اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرکشی کر رہے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ قہاری کے صورت میں جو ہے ان کو مٹائے گا، سمجھ گئے؟ مسلم ہے تجھ ہی کو حکمرانی، مسلم ہے تجھ ہی کو حکمرانی، یعنی کہ یہ دنیا کا نظام، یہ جو دنیا کے بادشاہ ہے، یہ تو آج ہے کل نہیں ہے، یہ تو مر جاتے ہیں، لیکن حکمرانی اللہ تعالیٰ کو ہی، اللہ تعالیٰ کی مسلم مطلب ہے پوری کی پوری، یعنی کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، مسلم پوری۔ مسلم ہے تجھ کو حکمرانی، اللہ تعالیٰ کو ہی کو یہ دنیا کی حکمرانی جچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ پوری کائنات کا مالک ہے، دنیا کا صرف نہیں، کہ تیری سلطنت ہے جاویدانی۔ جاویدانی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ادھر مطلب لکھا ہوا ہے، جاویدانی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہے، آج ایک کی حکومت ہے، کل دوسرے کی حکومت ہے، پھر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، پھر ایک ملک پہ دوسرا ملک قبضہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سلطنت کہتے ہیں ملک کو، حکمرانی کو، بادشاہت کو،
کہ تیری سلطنت ہے جاویدانی. جاویدانی کا کیا مطلب تھا؟ ہمیشہ رہنے والی. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے جاویدانی ہے. اچھا ٹھہرے اور بتائیں کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. زمین و آسمان کا نور کون ہے؟ نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہے؟ کون کون سی صفات میں نے آپ کو بتا دی، سمجھا دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بھی تھے، سب سے آخر میں بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. اور وقت کی قید اللہ کو نہیں ہے، وقت خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس طرح وقت کی قید سے بھی اللہ تعالیٰ آزاد ہے. اور زمین اور آسمان کا نور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کے ہی لیے سب عبادتیں ہیں، سارے عابد اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں. اور تیری رحمت ہے یہ جلوے دکھاتی. یہ جو ہم سارے دیکھ رہے ہیں، پانی کہاں سے برستا ہے؟ آسمان سے. اور پانی برساتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. تو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. پانی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ پیاس سے مر جائیں گے. خود تو پانی نہیں بنا سکتے. یہ دیکھو درختوں پہ کیسے کیسے میوے اللہ لگاتا ہے. کوئی لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا. اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، قہاری کی اس میں. یہ جو خود کو ظالم یہاں پہ سمجھتے ہیں، اسرائیل ہے، دوسرا تیسرا ہے، اس میں کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن بھرپور سزا دے گا. اچھا بھائی کہ ابھی نیچے دیکھیں ہم نے کیا سیکھا. ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی ہے، یعنی بنائی ہے. حمد اس مخصوص نظم کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے. اور اس کے بعد لکھا ہے انسان کو عقل و دانائی دی گئی تاکہ وہ کائنات کے بید کا مطلب ہے راز. بید کا کیا مطلب ہے؟ کائنات کے راز جان سکے. یہ عقل اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے. سورج، چاند، ستارے، باغات، پرندے، تتلیاں، پھول، کلیاں، کھیت، دریا، جنگلات اور سبززار سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. وہی اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے اور وہی سب کو زندگی، موت اور رزق دیتا ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اسی کی حمد و ثنا بیان کریں اور اسی کے احکامات کی تعمیل کریں. تو یہ آپ لوگوں کا پہلا سبق ہے. اس میں آج آپ لوگوں نے شروع کرنے ہیں اپنے اردو کی کاپی میں الفاظ معنی لکھ لینے اور سمجھ لینے. میں نے آپ کو سمجھائے بھی، آپ لوگوں نے لکھنے بھی ہے. اچھا جی، پہلا مختصر سوالات. مختصر سوالات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے 2 یا 3 لائنوں میں جواب دینے. جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کہتے ہیں؟ حمد. آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں حمد کہتے ہیں. کیا کی جگہ آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ حمد. باقی سارا اسی طرح کیا کی جگہ لکھنا ہے؟ حمد کہتے ہیں. اور آخر میں سوالیہ نشان نہیں ڈالنا. جی، حمد میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ صفات میں سے 3 کا ذکر. یہ ہے لکھا ہوا، یہ تھوڑا سا غلطی ہو گئی ان سے. کرے، ادھر کرے لکھنا چاہیے، کرے. تو یہ سوال بن جائے گا، سوالیہ نشان. 3 صفات کا آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے. وہ کون کون سی صفات ہو سکتی ہے؟